بسم اللہ وصلاۃ علی رسول اللہ۔ نماز کے اندر قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا، چاہے آگے سامنے رکھا ہو یا ہاتھ میں رکھا ہو یا پھر ہاتھ کے اندر موبائل ہو، اس سے دیکھ کر نماز پڑھنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے بالاتفاق، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ افسوس ایسے کہ کچھ لوگ آج کل سوشل میڈیا پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو تراویح کی حالت میں دیکھ کر پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا پیچھے جو سن رہا ہے اس کا سامع ہے وہ دیکھ کر سن رہا ہوتا ہے۔ افسوس اس بات کی کہ ایسے بندوں کے پاس کوئی بھی مکمل حافظ قرآن نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلک اہل سنت کو اتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ الحمدللہ ان کے پاس لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں۔ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے کہ نماز کے اندر دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، کہ ہدایت شریف کے اندر ہے وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، کہ اگر امام مصحف سے یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کی تو علماء کرام نے بے شمار توضیحات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تعلیم ہے اور نماز کے اندر تعلیم منع ہے۔ اسی طرح قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا یہ تو باعث اجر و ثواب ہے، لیکن کوئی اگر بندہ نماز کی حالت میں یہ کرے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس وجہ سے مصنف عبدالرزاق کے اندر روایت موجود ہے کہ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ موجود ہے کہ اس چیز کو ناپسند جانتے تھے تابعین کی جماعت، حضرت امام ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح نماز ادا کرو جس طرح میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پڑھنے تک پوری نماز پریکٹیکل ہمیں دکھائی ہے، اور ہمیں کتابوں کے اندر ہمارے پاس محفوظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز ادا فرمائی۔ امام بخاری نے ایک پورا باب باندھا ہے کہ باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا جائے۔ تو دیکھیں امام بخاری کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھا جائے۔ اب جو بندہ ہاتھ کے اندر قرآن پاک پڑھ رہا ہوگا یا اس موبائل کے اندر وہ پڑھ رہا ہوگا تو ایک ہاتھ کے ساتھ وہ کر رہا ہوگا، تو گویا کہ اس چیز کی پھر مخالفت لازم آ رہی ہوگی۔ امام مسلم کی روایت نمبر 896 وہ موجود ہے کہ اس کے حضرت سیدنا وائل بن حجر نبی کریم علیہ السلام کی نماز نقل کر رہے ہیں کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کے الفاظ موجود ہیں کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر نبی کریم علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر نماز کے اندر رکھتے تھے۔ لوگ ہاتھ کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا، یہ تو نماز کی سنتوں پر عمل نہیں ہوا، یہ تو سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح امام بخاری نے روایت نمبر 751 کے اندر امام بخاری نے یہ بات بیان کی ہے اور یہ روایت لے کر آئے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ فقال هو اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، کہ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اختلاس کے والے سے پوچھا، کہ آگے پیچھے دیکھنا ادھر ادھر دیکھنے کے والے سے پوچھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا اختلاس، وہ اچکنا ہے، شیطان بندے کی نماز سے اسے اچکتا ہے۔ تو گویا کہ ادھر ادھر دیکھنا نماز کے اندر سجدے کے علاوہ کی جگہ، تو یہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ انسان کی نماز سے یہ شیطان اچکتا ہے، کہ جو بندہ انسان آگے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی ہاتھ کے اندر قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا موبائل سے پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی ممانعت وارد ہو گئی، کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہاتھ باندھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، تو جب کہ یہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والا پھر وہ ہاتھ تو باندھے گا نہیں، کیونکہ ایک ہاتھ کے ساتھ تو پھر وہ موبائل پکڑے گا یا پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ قرآن پاک پکڑے گا، تو اس چیز کی سنت کی مخالفت لازم آ رہی ہے۔ اور پھر اس طرح جو دیکھ کر آگے سامنے رکھا ہوا ہے اگر اس طرح کوئی پڑھتا ہے تو یہ بھی منع ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اختلاس سے منع فرمایا ہے، ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں سجدے والی جگہ کے دیکھنے کے والے سے بھی روایت موجود ہے بہقی شریف کے اندر، قیام میں بندے کی نظر سجدے والی جگہ ہو، تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے۔ تو اب اس کے حوالے سے مزید یہ میرے پاس المصنف ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اس کی روایت نمبر میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے اندر فرمان ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قالا من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، کہ نماز کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھے اور ناف کے نیچے باندھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے کہ اپنا مرد اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر باندھے اور کہاں باندھے؟ تحت السرر، ناف کے نیچے۔ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر مختلف روایات ہیں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ہاتھوں کو باندھنا بھی سنت ہے اور پھر ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ لہٰذا کوئی اگر بندہ قرآن پاک کو دیکھ کر یا ہاتھ میں پکڑ کر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، کہ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، کہ اگر کوئی امام ہے کہ وہ اگر دیکھ کر نماز پڑھا رہا ہے قرآن پاک سے دیکھ کر تو اس کی نماز باطل ہے، اور اسی طرح اگر مقتدی کوئی ہے تو وہ دیکھ کر پیچھے سن رہا ہے تو اس کی بھی نماز باطل ہے، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایات بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب ان روایات کے اندر بھی یہ کہیں سے بھی ہمیں نہیں ملتا کہ کسی نبی کریم علیہ السلام نے کہیں اس طرح کیا ہو یا کسی صحابہ کرام نے اس طرح کیا ہو